السلام علیکم۔ اس وقت ہیں آپ موجود میرے یوٹیوب چینل فکشن ناولز بائی ہیرا راجپوت میں۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ لوگوں نے ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں کیا، میں پھر بھی ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، لیکن اب کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔ جب آپ لوگ اچھا رسپانس نہیں دیں گے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں روز ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، اس لیے کل ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کا اچھا رسپانس آیا تو میں سوچوں گی۔ آپ لوگ ٹارگیٹ کمپلیٹ کرتے نہیں، تو اس وجہ سے آپ بار بار میں کیا آپ لوگوں کو کہوں کہ ٹارگیٹ کمپلیٹ کریں تو ایپیسوڈ آئے گی۔ اب ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ گاڑی رکتے ہی وہ اپنی سیٹ سے اتر کر اپنی گن لوڈ کرتا اندر کی جانب بھاگا تھا۔ شایان، سمار بھی اس کے پیچھے گئے تھے۔ وہ تینوں بہت احتیاط سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ہر طرف توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر جم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھیں۔ ایزا اپنا سر تھامے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے سے خون کی لکیریں نکل کر اس کا چہرہ بھگو رہی تھیں۔ ایزا، وسام کی آواز سن کر وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھتی ہے۔ بابا! وہ تڑپ کر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ آپ سب کہاں چلے گئے تھے؟ پتہ نہیں وہ سب کہاں سے آئے تھے اور مجھے پکڑ لیا۔ وہ اپنا سر تھام کر بولی تھی۔ وسام اسے اپنے سینے میں بھینچ کر اس کا ماتھا چومتا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ زمار نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ اپنا سر ہلا گئی تھی۔ حیدر کو میری ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں۔ ایزا، اپنا خیال رکھنا۔ شایان اسے بینڈیج کروا کر گھر چھوڑ دو۔ ماموں، آپ جائیں، میں سنبھال لوں گا۔ وہ سر ہلاتا اٹھ گیا تھا۔ زمار، تم جا کر چیک کرو سب ٹھیک ہے۔ زمار اس کی بات سن کر سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے گال پہ انگلیوں کے نشان تھے۔ وہ اس کا گال اپنی انگلی کی پوروں سے چھوتا، اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ وہ جھک کر اس کے گال پہ لب رکھتا، اسے بازو میں اٹھا کر صوفے پہ لا کر بٹھاتا۔ فرسٹ ایڈ باکس نکال کر وہ اس کی بینڈیج کرتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا ہے۔ شان، یہ سب کون تھے؟ جو بھی تھے، وہ سزا کے حقدار ہیں۔ وہ اس کا گال سہلا کر اسے سہارا دے کر اٹھا کر باہر کی جانب بڑھا تھا۔ کدھر تھے تم سب؟ سر، ہم حیدر سر کے پیچھے گئے تھے۔ تو کیا یہاں کسی نے نہیں تھا رکنا؟ سر، ہمیں نہیں تھا پتہ کہ ایزا میم اندر ہیں۔ اگر میری بہن کو کچھ ہوتا تو میں جان لے لیتا تم لوگوں کی، زمار گرا کر بولا تھا۔ زمار، یہ ٹائم نہیں ان سب باتوں کا، تم ایزا کے ساتھ گھر جاؤ۔ زار جزا کو چھوڑنے گیا ہے۔ سحر، آنی کو پک کر کے ملک ہاؤس چلے جاؤ۔ جب تک تدبیر نہیں ملتی وہیں رہو۔ سب سیکیورٹی کا انتظام کرو، گھر سے کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ عاشر انکل کو انفارم کر دو، اپنا خیال رکھنا۔ وہ ایزا کا گال تھپ تھپا کر چلا گیا تھا۔ زمار ایزا کو لے کر گھر کے لیے نکلا تھا۔ اس کو ہوش آیا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے۔ ذہن جیسے ہی بیدار ہوا تھا، گزرے مناظر یاد آئے تھے۔ کچھ گھنٹے پہلے۔ انکل، جلدی چلائیں، آئزل ویٹ کر رہی ہوگی۔ بیٹا، ٹریفک بہت ہے، تو آپ ایسا کریں شارٹ کٹ لے لیں
لیکن وہ رستہ سنسان بہت ہے۔ انکل کچھ نہیں ہوتا، چلیں جلدی۔ ڈرائیور اس کی بات سن کر سر ہلا کر گاڑی دوسرے رستے کی جانب موڑ چکا تھا۔ جیسے ہی ان کی گاڑی اس رستے میں داخل ہوئی تھی، تھوڑا آگے جا کر ایک گاڑی ان کی گاڑی کے سامنے رکی تھی۔ 3-4 لوگ گن تھامے اتر کر ان کی طرف آئے تھے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتایا کریں تاکہ اور اچھا رسپانس دیا کریں۔ یہ سب کون ہے؟ بیٹا اب دروازہ مت کھولیے گا، میں دیکھتا ہوں۔ انکل پلیز آپ بیٹھے رہیں، ان لوگوں کو جو بھی چاہیے ان کو دے دیں۔ اس سے پہلے ڈرائیور اتر کر باہر جاتا وہ لوگ ان تک پہنچ چکے تھے۔ فرنٹ سیٹ کی کھڑکی کا شیشہ کھلا تھا۔ اس کے ذریعے ان میں سے ایک شخص گاڑی میں بیٹھا تھا، جبکہ باقی دو پیچھے طبیب کو بازو سے گھسیٹ کر باہر نکال چکے تھے۔ چھوڑو مجھے، وہ اپنا ناخن اس کے بازو میں مارتی ہے، لیکن سامنے والے کو جیسے کوئی فرق نہیں تھا پڑا۔ اس کا موبائل گاڑی میں ہی رہ گیا تھا۔ اچانک اس آدمی نے اس کے منہ پہ کوئی رومال رکھا تھا۔ اس کے بعد وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو خود کو ایک بند کمرے میں پایا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کوئی ہے، وہ زور سے چلائی تھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تھی۔ دماغ جیسے ماننے سے انکاری تھا۔ وہ ساخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو آگے جا کر پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ کون تھا جس کو دیکھ کر اس کی نظریں ساخت ہو گئی تھی۔ وہ سب جیسے ہی جنگل میں پہنچے تھے، اپنی اپنی گاڑیوں سے اترے تھے۔ شایان بھی پہنچ چکا تھا۔ گاڑی کی لوکیشن بہت پاس ہے۔ طبیب یہیں کہیں ہونی چاہیے۔ ہر طرف پھیل جاؤ، چوکنے ہو جاؤ۔ اپنی آنکھیں کان کھول کر رکھنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حیدر کی بات سن کر سب سر ہلاتے آگے کی جانب بڑھے تھے۔ آج کی ایپیسوڈ آپ نے پڑھنی ہے، پھر آپ نے بتانا ہے کہ کس لڑکی نے سب سے زیادہ سفر کیا۔ جنگل کے بیچوں بیچ پہنچ کر انس کو طبیب کی گاڑی نظر آئی تھی۔ وہ بلیوٹوتھ کے ذریعے سب کو انفارم کرتا گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ باقی سب بھی اس کا اشارہ ملتے ہی وہاں پہنچ چکے تھے۔ انس دھیان سے، حیدر نے چلا کر کہا تھا، جو بنا رکے آگے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولتا ہے۔ اندر ڈرائیور بے ہوش پڑا تھا۔ بابا، طبیب اندر نہیں ہے، صرف ڈرائیور ہے۔ اس کی بات سن کر حیدر کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ انس نے آگے بڑھ کر پانی اٹھا کر ڈرائیور کے چہرے پہ چھینٹے مارے تھے۔ طبیب کدھر ہے؟ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر پوچھتا، اس کو سہارا دے کر باہر نکالتا ہے۔ وہ سر، بتاؤ میری بیٹی کدھر ہے؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ حیدر نے خود پہ ضبط کرتے پوچھا تھا۔ سر، میں طبیب بی بی کو لے کر آئزل بی بی کو لینے کے لیے ان کے کالج کی طرف گیا تھا۔ رستے میں ٹریفک بہت تھا، اس لیے ہم نے شارٹ کٹ لیا تھا، تو کچھ لوگ گاڑی میں آئے تھے، طبیب بی بی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ لوگوں نے کمنٹ کرنے ہیں لیکن تنقید کریں ضرور کریں، صرف نال کے کرداروں پہ۔ جیسی کہانی جو آج کی سٹوری تھی اسی طرح سٹوری سوچی گئی تھی اور وہ اسی طرح لکھی جانی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی میرے سر پہ بندوق تان کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔
اور طبیر بی بی کو جس گاڑی میں لے کر جا رہے تھے اس کا پیچھا کرنے کے لیے کہا، لیکن تھوڑا آگے جا کر اس نے میرے منہ پہ رومال رکھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ بابا آئزل کہاں ہے؟ شایان نے حمزہ سے پوچھا تھا، اور حمزہ کو لگا کیونکہ وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ اپنے موبائل کی رنگ ٹون سن کر وہ موبائل سامنے کرتا ہے جہاں ہیزل کالنگ جگمگا رہا تھا۔ وہ کال اٹھا کر کان سے لگاتا، یہاں سگنل نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن شکر اس وقت آ رہے تھے۔ میر، وہ جزا کو لگی ہے۔ وائس اوور کرنا بہت مشکل ہے۔ آئزل بھی گھر نہیں آئی۔ میری بچی کہاں ہے؟ اسے لے کر آئیں گھر۔ آئزل کی آواز سن کر وہ گہرا سانس لیتا ہے۔ فکر مت کرو، تھوڑی دیر تک آ جائے گی گھر۔ وہ اس کی اگلی کوئی بھی بات سنے بغیر کال کاٹ گیا تھا۔ وہ ان سب چکر میں اپنی بیٹی کو کیسے بھول گیا تھا۔ بابا آئزل کدھر ہے؟ ماما کیا کہہ رہی ہیں؟ آج کے ایپیسوڈ میں بھی سب کو ناپسند آئے، برے کمنٹس پرہیز کیجیے گا۔ آئزل گھر نہیں تھی پہنچی۔ حمزہ کی آواز سن کر حنان جھٹ سے اسے دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ آئزل گھر نہیں پہنچی؟ بھائی آپ لوگ سمجھے نہیں، ہمیں ٹریپ کر لیا گیا ہے۔ تم نے آئزل کے لاکٹ میں ٹریکر لگایا تھا، اسے ٹریس کرو۔ وسام کی بات سن کر اپنی گاڑی کی طرف گیا تھا۔ پورے جنگل میں پھیل جاؤ، ہر طرف دیکھو، کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملے گا۔ آئزل، اپنے سامنے آئزل کو دیکھ کر اس سے اپنے حواس طلب ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ بھاگ کر اس تک گئی تھی، لیکن ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل نیچے گری تھی۔ نیچے گرنے کی وجہ سے کئی خراشیں اسے آئی تھیں، لیکن وہ بنا پرواہ کیے دوبارہ اٹھ کر آئزل کے پاس گئی تھی۔ آئزل اٹھو۔ اور کس نے سوچا تھا کہ آئزل بھی کڈنیپ ہوگی؟ اس کا گال تھپ تھپاتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ گہرا سانس بھر کر اسے دیکھتی ہے۔ آپو، وہ آنکھیں کھول کر طبیر کو دیکھتی ہے، جس کے چہرے پہ جو خراشیں آئی تھیں ان سے خون رس رہا تھا۔ آپو، خون! وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتی چلائی تھی۔ آئزل میری جان، کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ جب میں نے اسنیک پک دی تھی ناول کی، اور اس میں چلیں آپ لوگ خود پتہ چل جائے گا، اس کو اپنے سار میں لیتی آگے پیچھے دیکھتی ہے۔ ہلکی ہلکی روشنی میں اسے سوئچ نظر آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر لائٹس آن کی تھی۔ کمرہ روشن ہوتے ہی وہ آئزل کے پاس گئی تھی، جو گھٹنوں میں سر رکھے سسک رہی تھی۔ آئزل، ڈرو مت، مجھے بتاؤ تم یہاں کیسے آئی؟ وہ کسی لڑکی نے آ کر کہا تھا کہ آپ کالج کی پچھلی گلی میں میرا انتظار کر رہی ہیں۔ میں وہاں گئی، اس کے بعد کسی نے میرے منہ پہ رومال رکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی سسک پڑی تھی۔ ادھر دیکھو، رو مت، ہم یہاں سے نکلیں گے، بابا آ جائیں گے، ہمیں سب ڈھونڈ رہے ہوں گے، فکر مت کرو۔ وہ اس کے سر پہ بوسہ دے کر بولی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر عبیر اسے اپنے حصار میں لے کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ حیدر خان کی بیٹی جاگتے ہی شور مچائے گی، لیکن یہاں تو تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ ہمیں یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں کیوں لائے ہیں؟ بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ آج کی ایپیسوڈ پر کہ آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو آئس کا کریکٹر کیسا لگا۔ وہ اس کے حصار میں کھڑی کانپتی آئزل کو نظروں کے حصار میں لے کر بولا تھا۔ اس کے اشارے پہ ملازم نے اس کے لیے کرسی رکھی تھی، جس پہ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔ اس کی طرف اندھیرا تھا، وہ ان دونوں کو نظر نہیں تھا آ رہا،
لیکن وہ دونوں اس سے نظر آ رہی تھیں۔ اس کے اشارے پہ دو نقاب شدہ لڑکیوں نے آگے بڑھ کر آئزل کو پکڑ کر اسے علیحدہ کیا تھا۔ آپ کو چھوڑو اسے۔ اس سے پہلے تعبیر آئزل کا ہاتھ پکڑتی اپنے گال پہ پڑنے والے تھپڑ کی وجہ سے وہ نیچے گری تھی۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا تھا۔ آپ کو آئزل ان دونوں کے حصار میں چلائی تھی اور پھر یہاں کیا لگتا ہے تھپڑ طبیر کو نہیں تھا پڑنا چاہیے۔ یہاں اس کو چلاتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ خاموش، آواز نہ آئے۔ وہ اس کے پاس جھک کر بولا تھا۔ اس کی اتنی نزدیکی پہ آئزل نے سانس تک روک لیا تھا۔ دور رہو اس سے۔ طبیر نیچے سے اٹھتی گرائی تھی، لیکن اس کے اشارے پہ ان دونوں نے آئزل کو چھوڑ کر طبیر کو پکڑا تھا۔ وہ ایک نظر آئزل کو دیکھتا ہے، جس کا پورا وجود لرز رہا تھا، جیسے اب بھی زمین بوجھ ہو جائے گی۔ سالی صاحبہ کو ہاتھ مت لگانا۔ اب حیدر خان کو تڑپانے کے لیے ایک ہی تھپڑ کافی ہے۔ وہ ملازمہ کو اشارہ کرتا باہر نکل گیا تھا، جو اس کے اشارے پہ آئزل کو پکڑ کر اس کے پیچھے لے گئی تھی۔ آپ کو وہ سسکی بڑھتے اسے پکارتی ہے، جو لاچاری سے ان دونوں کے قبضے میں کھڑی تھی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو اسے تم جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ میرے بابا تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس کی بات سن کر وہ رکا تھا۔ ملازمہ اس کے اشارے پہ آئزل کو دوسرے روم میں لے گئی تھی۔ میں تم لوگوں کو اچھے سے جانتا ہوں۔ اب تم لوگ بھی مجھے جان جاؤ گے۔ دیکھنا چاہو گی؟ وہ اپنا موبائل نکال کر اسے ویڈیو دکھاتا ہے۔ بابا دیکھا کیسے سب تڑپ رہے ہیں، لیکن وہ جب تک یہاں پہنچیں گے بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ کیا چاہتے ہو ہم سے؟ ہم نے کیا بگاڑا تمہارا؟ میرا سب کچھ تمہارے باپ نے بگاڑا، اور جانتی ہو اس کا کفارہ آئزل ملک ادا کرے گی۔ پتہ ہے کیسے؟ وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ آئزل ملک سے مسز آئس بن کے۔ اس کی بات سن کر طبیب کو انس یاد آیا تھا۔ نہیں، تمہاری دشمنی میرے بابا سے ہے۔ آئزل کو چھوڑ دو، پلیز اسے جانے دو۔ لیکن وہ اس کی بات انسنی کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے چھوڑ دو، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے بھائی کا دل ٹوٹتے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ انس نے کبھی اظہار نہیں تھا کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ آئزل کو پسند کرتا ہے۔ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ بجاتی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی، آئزل کے پیچھے۔ وہ خود بھی اس روم میں آ گیا تھا، جہاں ایک دیوار پہ بڑی سکرین لگی ہوئی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی کانپ رہی تھی۔ آئزل اپنے نام کی پکار سن کر وہ سامنے دیکھتی ہے۔ سر! وہ اسے پہچانتی اس کے قریب آئی تھی۔ وہ کچھ برے لوگ مجھے اور آپو کو یہاں لے آئے ہیں، ہمیں گڑ جانا ہے۔ اس کو اپنے قریب دیکھ کر وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ ایک شرط پہ تم اور تمہاری آپو یہاں سے جا سکتی ہیں۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس کا قتل بننا ہے۔ کون سی شرط؟ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔
وہ آنکھوں میں خوف سموئے اسے دیکھتی ہے۔ نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، مجھے جانا ہے۔ وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتی چلائی تھی۔ انس کی آنکھیں یاد آئی تھی، جن نظروں سے وہ اسے دیکھتا اس کے لیے صرف عزت تھی اس کی نظروں میں۔ وہ اس کے لیے اس کے بارے میں کچھ فیل نہیں تھی کرتی، لیکن اس کی نظریں اسے کبھی بری نہیں لگی۔ اس کو چلاتے دیکھ کر وہ آگے بڑھتا اسے بازوؤں سے جکڑ گیا تھا۔ خاموش، اس کی دہار سن کر وہ لرزی تھی۔ یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں میرا ہونا پڑے گا۔ بابا، بائی، ڈیڈ سب آئیں گے، مجھے آپا کو لے جائیں گے۔ وہ کانپتے ہوئے اٹک اٹک کر اپنی بات مکمل کر پائی تھی۔ کوئی بھی نہیں آئے گا جب تک میں نہیں چاہوں گا، وہ گرایا تھا۔ وہ دیکھو، سب تڑپ رہے ہیں لیکن تم دونوں تک پہنچ نہیں پا رہے۔ وہ تم دونوں تک تب ہی پہنچیں گے جب میں چاہوں گا۔ اس کے اشارے پہ گارڈز نے اسکرین آن کی تھی۔ بابا، وہ حمزہ کو دیکھ کر تڑپی تھی۔ اچھا، آپ لوگ مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئس محبت کرتا ہے آئزل سے؟ مجھے بابا پاس جانا ہے، وہ نم الوداع لہجے میں کہتی اس کے باہوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے صوفے پہ لٹا کر واپس باہر چلا گیا تھا۔ تدبیر کو کھانا دو، پر اب اس پہ ہاتھ مت اٹھانا، وہ ملازمہ کو حکم دیتا دوبارہ اندر داخل ہوا تھا، جہاں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی۔ سامنے کے مناظر دیکھ کر وہ قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ سب کیسے تڑپ رہے ہیں، میں بھی تڑپا تھا۔ سکون مل رہا ہے مجھے ان سب کو بے بس دیکھ کر۔ سر، اس لڑکی کا کیا کرنا ہے؟ آپ واقعی اس سے نکاح کریں گے؟ ہاں، مولوی کا انتظام کرو۔ سر، سوچ لیں ایک دفعہ۔ جب پہلی بار اسے دیکھا تھا تب سوچ لیا تھا، جب دوسری بار دیکھا تب ارادہ کر لیا تھا، اور تیسری بار دیکھنے پہ یقین کر لیا تھا کہ آئزل ملک صرف آئس پاشا کی ہے۔ وہ آپ سے بہت چھوٹی ہے۔ کتنی چھوٹی؟ وہ سگریٹ سلگا کر پوچھتا ہے۔ سر، 10-11 سال، وہ نظریں چکا کر بولا تھا۔ اسے ہوش میں لاؤ اور نکاح کا انتظام کرو۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر ایک نظر اسے دیکھتا باہر چلا گیا تھا۔ آپ کو مجھے نکاح نہیں کرنا۔ تبیر کے حصار میں کھڑی کانپ رہی تھی۔ دیکھو، ہمیں جانے دو، یہ چھوٹی ہے بہت۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تمہاری دشمنی میرے بابا سے ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو، اسے جانے دو۔ میں تمہیں اس کو منانے کے لیے کہا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تمہاری بکواس سننے کا۔ اس نے آئزل کو اس کے حصار سے کھینچ کر نکالا تھا۔ چھوڑو اسے، شایان بھائی تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ چلا کر بولی تھی۔ ملازمہ نے اس کے اشارے پہ اس کو پکڑ لیا تھا۔ میں تمہاری سچائی سب کو بتا دوں گی۔ تم دنیا کے سامنے شریف ہو، لیکن اصل میں تمہاری حقیقت کچھ اور ہے۔ سالی صاحبہ کی بہت زبان چلتی ہے۔ ان کا منہ بند کرو ذرا۔ ملازمہ نے اس کے اشارے پہ تبیر کے منہ پہ کپڑا باندھ دیا تھا۔ نکاح پوش لڑکیوں نے اسے تھام کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اب ان کے حصار میں ہل بھی نہیں تھی پا رہی۔ پلیز ہمیں جانے دیں۔ جانے دوں گا، پہلے نکاح کے پیپر سائن کرو، پھر جانے دوں گا۔ اور اگر اب تم نے منع کیا تو تمہاری آپوں کی جان لے لوں گا۔ وہ اس سامنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں تبیر اسے دیکھ کر بے بسی سے سر
نہ میں ہلا رہی تھی۔ نکاح کے بعد جانے دیں گے؟ ہاں جانے دوں گا، وہ طبیب کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ چلو مولوی صاحب جو پوچھیں، تمہیں اسبات میں سر ہلانا ہے۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت وائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، کندھے پہ براؤن کلر کی اجرک ڈالے ہوئے۔ وہ سگریٹ سلگا کر طبیب کو دیکھتا مسکرا دیا تھا۔ اعظم ویڈیو بناؤ، سسر صاحب کو بھی بھیجنی ہے۔ وہ پلیز آپوں کو کھول دیں۔ تمہاری آپوں کو کھول دیا تو دماغ کھائے گی، اس لیے چپ چاپ بیٹھی رہو۔ مولوی صاحب آ رہے ہیں، پلیز کھول دیں۔ اس کی بات سن کر وہ گہرا سانس لے کر ملازمہ کو اشارہ کرتا ہے جو طبیب کو آزاد کر گئی تھی۔ آئزل بابا لوگ آتے ہوں گے، پلیز یہ سب نہ کرو۔ دیکھو انس بھائی تم سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے تمہیں کبھی بتایا نہیں، لیکن میں جانتی ہوں وہ تم سے پیار کرتے ہیں۔ خاموش۔ وہ اس کی بات سنتے واس زمین پہ گرا کر دھارا تھا، کانچ ہر جگہ بکھر گیا تھا۔ آئزل سسکی بھرتی طبیب کے نزدیک ہوئی تھی۔ آپو پلیز مان جائیں، یہ نکاح کے بعد ہمیں جانے دیں گے، پلیز مان جائیں۔ وہ اس کی قمیض مٹھیوں میں جکڑتی رو دی تھی۔ ایک آنسو طبیب کی آنکھ سے نکل کر اس کے بالوں پہ گرا تھا۔ مولوی صاحب کے آتے ہی نکاح کی رسم شروع ہوئی تھی۔ آئزل نے قبولیت کا مرحلہ طے کرنے کے بعد کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ سائن کیے تھے۔ اس کے بعد آئز سے پوچھا گیا تھا۔ اس کے نکاح نامے پہ سائن کرنے کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آئزل اور آئز کا کپل ہی بننا تھا جب میں نے یہ ناول لکھنا سٹارٹ کیا تھا۔ سٹوری تو تب سے آپ نے سوچی ہوتی ہے، اور کپل یہی تھا۔ جب میں نے اسنیپ پک دی تھی اس میں ایک کپل زار اور جزا کا تھا، دوسرا میں نے پوچھا تھا آپ لوگ بتائیں کس کا ہے، وہ آئز اور آئزل کا تھا۔ اور میں جانتی ہوں کچھ لوگ چاہتے تھے کہ آئزل اور انس کا کپل بنے، لیکن کپل آئزل کا آئز کے ساتھ ہی بننا تھا۔ اس لیے برے کمنٹ سے پرہیز کریں، کمنٹ کریں، تنقیدی کمنٹ بھی کریں لیکن صرف کریکٹرز پہ۔ اور ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، رسپانس اچھا دیا کریں جو آپ لوگ نہیں دیتے۔ اور کل ایپیسوڈ نہیں آئے گی۔